جی تو ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے جو دوسرا حصہ ہے مشق کا، کہ مل کر کریں بات۔ نعت کے پہلے بند کا مفہوم آسان الفاظ میں بتائیں۔ یہ آپ لوگوں کے پاس نعت تو آلریڈی لکھی ہوئی ہے، تو میں اس کا مفہوم جو ہے نا، ایسا کرتا ہوں کہ میں چاروں بند جو ہے نا ان کی آپ کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو پہلے بند میں کیا شاعر بیان کرتا ہے کہ جی، نعت کے پہلے بند کا مفہوم۔ اس بند میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند کی طرح چمکایا اور تمام دنیا کو اپنی رحمت کا ایک کرشمہ دکھایا۔ اللہ کے اس محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بہت میٹھا اور پیارا نام ہے۔ اس نام کی برکت سے تمام دنیا میں اجالا ہے۔ اب آپ اس کو پہلے بند کو اگر اس کے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ پھر اس کی بند کے مفہوم بڑا آرام سے سمجھ آ جائیں گے۔ پھر دوسرے بند کی بھی میں بتا دیتا ہوں کہ نعت کے دوسرے بند کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اس جہاں میں خدا کی رحمت کی خوشخبری سنانے آئے تھے۔ وہ ہمیں اس دنیا میں خود رہ کر یہ بتانے آئے تھے کہ ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے۔ انہوں نے ہم کو نیکی اور بھلائی کی راہ دکھلائی اور تمام برائیوں اور بدیوں کی پناہ میں آنے کا طریقہ بتایا۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی تیسرا بند جو ہے دیکھ لیں۔ تیسرے بند میں جو ہے نا اس کے معنی اس طرح، اس کے مفہوم اس طرح بنتے ہیں۔ نعت کے تیسرے بند کا مفہوم کیا ہے کہ ہمارے رسول حضرت محمد نے ہمیں مسلمان کا نام دیا اور اسلام کا مذہب سکھایا۔ انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی اور ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں اور مل جل کر رہنا چاہیے، اور اس بات میں ہماری بھلائی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر نعت کے چوتھے جو ہے نا اس کا مفہوم ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نعت کے چوتھے بند کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے رسول حضرت محمد نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں آفت زدہ لوگوں، معذوروں، مجبوروں اور بیچاروں کی تکلیفیں دور کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ رسول عرب کا چاند رسول عرب کا چاند ہیں اور ان کے پیارے نام پر قربان ہونا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے پیارے نام پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی ابھی ہم چلتے ہیں، آپ کا جو اگلا سوال ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے، اپنے الفاظ میں بتائیں۔ یہ میں آپ کو اس کی دو اگزامپلس کر کے دکھاؤں گا، دو طریقے سے میں کر کے دکھاؤں گا، تو آپ کوشش کیجئے اگر اس کو آپ جو بھی آپ کو پسند آ جائے نا جواب، وہ آپ کر لیں، اور اگر آپ چاہیں دونوں جوابوں میں سے اپنی مرضی سے چن کے کچھ کر لیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے تھوڑا سا لمبا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جتنا بھی یاد رہ جائے اس میں سے۔ ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کیسے ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس کا جواب بنتا ہے کہ رحمت اور شفقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے بے حد مہربان اور شفیق تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں سے پیار کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہر کسی کے دل کو چھو لیتی تھی، جس سے لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہے نیکسٹ کہ صداقت اور امانت داری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور دیانتداری میں ضرب المثل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ کرتے تھے تو اسے پورا کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایمانداری سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ایمانت داری کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بے حد اعتماد کرتے تھے اور انہیں امین کہتے تھے۔
ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہے کہ صبر اور تحمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے مصائب اور تکلیفیں برداشت کیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبر نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے اور اس کی رضا پر راضی رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور تحمل ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی زندگی کی مشکلات کا مقابلہ صبر اور تحمل سے کریں. انصاف اور عدل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف اور عدل کے پیکر تھے. آپ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتے تھے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، کمزور ہو یا طاقتور. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو دوسرے پہ ترجیح دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی زندگی میں انصاف اور عدل کو قائم رکھیں. پھر ہے کہ جی علم اور حکمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم اور حکمت کے خزانے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست وحی پائی اور لوگوں کو علم کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانش ہر مسئلے کا حل بتاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے ایک آپ کو بتایا ہے، اس کا ایک اور بھی اسپیسیمن میں نے بنایا ہے، وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کہ کیا ہے کہ جی تصور کریں کہ ایک ایسا شخص جو ہر کام میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی تلاش کرتا ہو، جو ہر کسی کے ساتھ مہربانی، انصاف اور عزت سے پیش آئے، جو غریبوں کی مدد کرے، یتیموں کا سہارا بنے اور مظلوموں کا ساتھ دے، جو سچ بولے، وعدہ پورا کرے اور غصے پر قابو رکھے، جو علم حاصل کرے، دوسروں کو سکھائے اور اللہ کی عبادت میں ہمیشہ لگا رہے. یہی خوبیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا جوہر گراں ہیں. ان کی یہی پاکیزہ صفات ہمارے لیے رحمتوں کا سرچشمہ ہے. ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کی صداقت کی برکت ہم پر ہے. جب ہم سچ بولتے ہیں تو لوگوں کا اعتماد جیتتے ہیں اور اللہ ہمیں عزت و سکون بخشتا ہے. ان کی انصاف کی برکت ہم پر ہے. جب ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تو معاشرے میں امن اور بھائی چارہ پھیلتا ہے. ان کی مہربانی کی برکت ہم پہ ہے. جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی مشکلات میں سہارا دیتا ہے. ان کی علم کی برکت ہم پر ہے. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو زندگی میں ترقی پاتے ہیں اور اللہ ہمیں حکمت عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی عبادت کی برکت ہم پر ہے. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں سکون، اطمینان اور بخشش ملتی ہے. لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شخصیت ہمارے لیے نمونہ اور برکتوں کا خزانہ ہے. ان کی سیرت کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو بھی پاکیزہ اور بابرکت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے دو آپ کو اس کے اسپیسیمنز دیے، ان میں سے جو بھی چاہیں آپ اس کو آپ اپنا سکتے ہیں، اور جو بھی چاہیں جن میں سے جو پوائنٹس چاہیں، تاکہ آپ کے لیے ٹیسٹ وغیرہ میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. اب ہم لفظوں کا ایک کھیل ہے یہ والا کریں گے کہ یہ کیسے کہ
آپ نے مثال کے طور پہ نعت میں سے ہم آواز الفاظ کی جوڑیاں بنا کے لکھنی ہیں. دکھلائی بھلائی. اب میں نے کچھ نکالی ہیں الفاظ، وہ آپ دیکھیے گا کہ کیا کیا نکالے ہیں. مثلا لکھا ہے چمکایا اور دکھلایا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایک شعر میں کہ ہر مصرے میں عام طور پہ آپ کو مل جاتے ہیں، 2 مصرے جو ہوتے ہیں ان میں سے مل جاتے ہیں. پھر ہے اگلا کیا ہے، پیارا اجیارا. پھر ہے کیا، سنانے بتانے. پھر ہے کیا، بھلائی برائی. دیکھیں اینڈ جو ہوتا ہے نا اس کا، اس سے آواز سیم ہو جاتی ہے، یا ای نے را. ٹھیک ہے، اسی طرح سہارا اور پیارا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اور ہیں، یہ دیکھ لیجیے میں نے لکھ دی ہیں آپ کے لیے. اسلام، پیغام، بھائی، بھلائی، ماروں، بچاروں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہیں اس میں، تو میں نے اس لیے آپ کے لیے یہ بھی لکھ دی ہیں. پھر آتے ہیں قواعد سیکھنے. ہم نے دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھ. الف بائی ترتیب سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے الفابیٹ ہوتے ہیں نا، اے بی سی ڈی، اسی طرح الف سے لے کے یہ تک جو ہوتے ہیں، یہ جیسے یہ الفابیٹس ہیں نا مثال کے طور پہ. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ جو ہیں الفابیٹیکلی ان کو ہم نے نمبر دینے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے الف سے شروع ہونے والا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں ہے. بے سے شروع ہونے والا کیا ہے، تو بے سے شروع ہونے والا کیا ہے، بیماروں. کیا ہے، بیماروں. ٹھیک ہے، پے سے شروع ہونے والا کیا ہے، ٹے سے شروع ہو رہے ہیں. اس طرح یہ سارے باری باری میں نے کیے ہیں، تو ان سب کو باری باری آپ دیکھتے جائیں. ان ترتیب میں نے دیا ہے. جیم سے اگلا آتا تھا جہاں. ٹھیک ہے، جہاں ہے نا. پھر اس کے بعد ہے دال سے شروع ہونے والا دولت ہے. ٹھیک ہے، یہ دال آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد رے سے شروع ہونے والا رحمت ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، سین سے شروع ہونے والا کیا ہے، سبق. اور پھر اس کے بعد ہم نے اگلا ہے این سے شروع ہونے والا عرب. اور پھر اس کے بعد کیا، فے سے شروع ہونے والا ہے ہمارے پاس فدا. اور کاف سے شروع ہونے والا کیا ہے، کرشمہ. پھر اس کے بعد میم سے شروع ہونے والا کیا ہے، مجدہ. اور اینڈ پہ ہے نادم، نون سے شروع ہونے والا. ٹھیک ہے، ناداروں. ٹھیک ہے، اب ہم نے ایک اور اس میں کوشچن ہے کہ مثال کے مطابق نعت میں سے 5 اس میں نکرہ اور 5 اس میں معرفہ چن. آپ کو پتہ ہی ہے عام کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کو بولتے ہیں اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ. تو ہم نے کامن ناؤنز جو ہے اس میں نکرہ میں، جیسے ایک سبق ہے، کوئی بھی سبق ہو سکتا ہے اس میں نکرہ، اس لیے اس کو کامن ناؤن یا اس میں نکرہ بولتے ہیں. اس میں معرفہ عرب. عرب دیکھیں اسپیشل قوم ہے جس کو بولتے ہیں عرب، خاص قوم ہے، اس لیے وہ اسپیشل ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم آ جاتے ہیں کامن ناؤنز جو ہے اس میں نے جو اکٹھے کیے ہیں وہ دیکھیں. آپ دیکھیں دین، نام، دولت، بندوں اور بیماروں، یہ میں نے کامن ناؤنز اکٹھے کیے ہیں. اس میں نکرہ جن کو بولتے ہیں. اس میں معرفہ جو ہیں یہ کیا کیا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص پراپر نیم ہے. اسلام ایک پراپر ایک ریلیجن ہے. نیر شاعر کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پراپر ناؤن ہے. خدا، خدا دیکھیں دی گاڈ ہے بالکل، یہ تو پراپر ناؤن ہے. اور اس طرح مسلم، ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مسلم بولتے ہیں، اس لیے یہ اس میں معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم جی تو ابھی ہم چلتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف جو گرامر کا پارٹ ہے اس میں، کہ اس میں نکرہ اور معرفہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، کامن ناؤن کو اس میں نکرہ بولتے ہیں اور پراپر ناؤن کو اس میں معرفہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اس جملے میں دیکھنا ہے، میں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کامن ناؤن کون سا ہے اور پراپر ناؤن کون سا ہے. تو پراپر ناؤن تو ہے جی سوری جو ہے نا جو ہے بک جو ہے کیا نام ہے، یہ تو کوئی بک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسپیشل چیز اس میں کون سی ہے، اردو. ٹھیک ہے جی، اردو جو ہے نا سبجیکٹ ہے خاص، اور وہ بک تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ کامن ناؤن یا اس میں نکرہ ہے اور یہ پراپر ناؤن ہے. اسی طریقے سے پھر جو آ جاتا ہے چیڑ جو ہے یہ اسپیشل ہے اور جنگل کوئی بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابھی پھر اس کے بعد یہ ہے شہر جو ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ نکرہ ہے. اور یہ پاکستان جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے. پھر سمندر جو ہے اور ویل جو ہے ایک خاص اسپیشل اس کا ہے، اور سمندر میں کوئی سمندر جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے اور ویل جو ہے اس میں معرفہ ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا اس میں پھل جو ہے اس میں نکرہ ہے اور عائشہ جو ہے اس میں معرفہ ہے. پھر اس طرح دھات جو ہے یہ تو اس میں نکرہ ہے، اور سونا جو ہے یہ
پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ اچھا، یہ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ والے پہلے ہم پورا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کے نزدیک آپ کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کے تھا، لیکن آپ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل جل کے رہتے اور کام میں اپنے لیے امتیاز پسند نہ کرتے تھے۔ آپ دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہر کام اپنے دست مبارک سے کرتے اور اس کو آر نہ سمجھتے تھے۔ بازار سے سودا سلف لاتے اور اپنے کپڑوں کو پیبند لگاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کا کام بھی کر دیتے۔ اب ہم اسی پیسج میں سے ہم نے کچھ کویسچنز دیے گئے ہیں جس کو ان سین پیسج کہتے ہیں نا، اس طرح کی ایک پریکٹس ہے آپ کی۔ اس میں سوالات ہیں کہ جی صحابہ کرام کے نزدیک آپ کا درجہ کس سے بڑھ کے تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے نزدیک آپ کا درجہ کسی بادشاہ اور حاکم سے بڑھ کر تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کو آر نہ سمجھتے تھے؟ اس کا جواب ہے آپ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو آر نہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، آر نہ سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کون سے کام خود کر لیتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو بازار سے سودا سلف لے آتے، لانے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے، دوسروں کے کام بھی خود کر دیتے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک چیز مس ہو گئی ہے کہ اپنے کپڑوں کو پیوند تک لگاتے، یہ سوری لکھا ہوا ہم نے، ٹھیک ہے۔ سو آپ کو یہ بات اب سمجھ آ گئی۔ ابھی ہم اس کے بعد اگلا کریں گے کہ ہم نے انٹرنیٹ کی مسجد نبوی کے بارے میں معلومات کردہ 10 جملے لکھنے ہیں۔